سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں حسنین چودھری۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو دھرنے کی کال دی گئی ہے، جس میں پورے پاکستان سے جتنے بھی کارکنان رہنماؤں کو اسلام آباد پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ اور یہ دھرنا ایسا ہے جس میں ڈو اینڈ ڈائی کا جو ہے وہ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ اس حوالے سے انتظامیہ اور پولیس کے کیا انتظامات ہیں اور پولیس کو کن کن چیزوں کے لیے چیلنج ہے، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے ابھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو کلیم کیا جا رہا ہے، تو پولیس کا ظاہری بات ہے فرنٹ فٹ پہ ہے اور کیا اہم رول ہے بہت زیادہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنج ہے سر آپ کے لیے اس دھرنے کے حوالے سے؟ تھینک یو سٹین، جو آپ نے یہ بات کی ڈو اینڈ ڈائی کی، ڈو اینڈ ڈائی جو ہے یہ ایک بہت ہی پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ چارجڈ فریز ہے، ورڈ ہے، اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا۔ وی آر دا لا انفورسمنٹ۔ جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اس سارے فنومینن کو ایز اے رسپانسبلٹی لیتی ہے۔ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہمارے لیے یہ کوئی جنگ یا بیٹل نہیں ہے اس طرح کی، کیونکہ جو پروٹیسٹرز آ رہے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ کے پی پاکستان کا صوبہ ہے، کے پی سے آئیں، لاہور سے آئیں، میاں والی سے آئیں، جہاں سے بھی کوئی پروٹیسٹر آئے گا وہ پاکستان کا شہری ہے۔ تو ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں لا اینڈ آرڈر کی وہ اس طرح کی ہیں کہ ہم نے دو کمپیٹنگ ویلیوز کے اندر کام کرنا ہوتا ہے۔ کچھ رائٹس ہیں پروٹیسٹرز کے، کانسٹیٹیوشن ان کو گرانٹ کرتا ہے کہ وہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ود ان سرٹن لمٹس۔ یہ جو رائٹ ہے یہ کنفائنڈ ہے، کانسٹرینڈ ہے بائی سرٹن رولز۔ سم ٹائمز گورنمنٹ جو ہے ایک لیگل آرڈر ایشو کر دیتی ہے کسی جگہ پہ، سیکشن 144 امپوز کر دیتی ہے، تو پھر ہم نے اس کے مطابق اس فریم ورک میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو پولیس والے ہیں ہم نے لیگل فریم ورک کے اندر کام کرنا ہے۔ ہمارا چیلنج سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ دونوں طرف رائٹس ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹرز جو ہیں وہ سٹیزن ہیں پاکستان کے، ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ود دا منیمم یوز آف فورس۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی دشمن کی فوج نہیں ہوتی، آپ کے اپنے شہری ہیں، تو آپ نے منیمم یوز آف فورس ہی ہمارا پہلا پرنسپل ہے۔ اگر آپ ہمارا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پروٹیسٹر سے پہلے بات کریں کہ جی آپ پیسفل رہیں یا آپ یہ پروٹیسٹ بند کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں رکتے تو پھر جو ہمارے پاس لیگل اور وہ جو میتھڈز ہیں جو لا کے اندر پرووائڈڈ فار ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم ٹیئر گیس شیل استعمال کرتے ہیں تو لا کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ دنیا کی پولیس فورسز جو ہیں وہ ربر بلٹس استعمال کرتی ہے، لا کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ پیپر سپرے کا آپ نے، بیٹن کا آپ نے استعمال دنیا میں دیکھا ہے، لا کے اندر اس کی پروویژن موجود ہے۔ تو ہم ود ان دا لیگل مینس کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹین کرنے کی، روکنے کی۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ پروٹیسٹرز جو ہیں، سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ جب پروٹیسٹرز پولیس پہ اٹیک کر دیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کی کافی اب ٹریننگ ہو گئی ہے۔ وی ہیو بین انڈر اٹیک نمبر آف ٹائمس۔ ہمارے اپنے ہی شہری ہیں جو ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ ڈیٹا میں نے اسٹڈی کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ جو پروٹیسٹ ہوا تھا اٹک میں اور پنڈی میں، اس میں بھی ہمارے تقریباً 80 کے قریب پولیس آفیسر جو تھے وہ انجر ہوئے تھے۔ اور فردر ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ انجریز کا کمپیریزن کرتے ہیں بٹوین سویلین انجریز اینڈ لا انفورسمنٹ انجریز، تو 75 to 80% انجریز جو ہیں وہ پولیس والوں کی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹرکٹلی ان کو پروہیبٹ کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ شہری ہیں، روکنا ہے، کیونکہ ہم نے لا بھی انفورس کرنا ہے، ان سے بات بھی کرنی ہے، لیکن ہم نے کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کرنا کہ جس میں کسی کی جان چلی جائے یا کوئی سیریسلی زخمی ہو جائے۔ تو انسانی جان کی حفاظت یہ ہمارا نمبر 1 چیلنج ہوتا ہے پروٹیسٹ کے اندر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا ریسنٹ جو جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں کافی زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کی جانب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی، پولیس کی جانب سے روکنے کی، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے لیگل پوائنٹ آف ویو سے جو بھی آپ کی لیگلٹیز ہیں اس میں آپ نے چیزیں رہ کے کرنی ہیں۔ تو کن کن چیزوں کا اب تک استعمال کیا گیا ہے، اور آگے جو ابھی ریسنٹ 24 نومبر والا جو کال ہے
اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں, کیا تیاریاں ہیں, اور کیا کیا چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر صورتحال کشیدہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا جو ہے, جب بھی پروٹیسٹرز آتے ہیں یا پروٹیسٹ ہوتا ہے, اور پرٹیکولرلی جو چارجڈ کلاؤڈ ہوتا ہے, جو بہت زیادہ جذبات میں ہوتا ہے, اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس کو آپ نے عقل سے, سب سے پہلے آپ نے عقل سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. ہم نے ریلیجس پروٹیسٹ جو ہیں وہ بھی ہینڈل کیے ہیں پنجاب پولیس نے, TLP کے پروٹیسٹ ہوتے رہے, اور بھی بہت سارے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید صرف سیاسی جو ہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں. 2024 کا اگر میں آپ سے ڈیٹا شیئر کروں تو 5160 کے قریب پروٹیسٹ ہوئے ہیں 2024 میں. اب ان 5100 پروٹیسٹ کے اندر صرف 1200 ایسے ہیں جو کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں. باقی جو ہیں اس میں ریلیجس پارٹیز جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں, جنرل پبلک نے پروٹیسٹ کیے ہیں, جیسے الیکٹریسٹی ہے, مہنگائی ہے, اس کے خلاف. یہاں تک کہ کوئی 900 پروٹیسٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹس نے کیے ہیں. یعنی میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, پولیس والے گورنمنٹ سرونٹس ہیں, تو ہم نے اپنے ہی بھائیوں کے جو پروٹیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے, جس میں لوگ اپنی سیلری بڑھانے کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں, کلرکس ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں, انجینئرز ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو مختلف جو پروفیشنز کے لوگ ہیں, سرکاری ملازم, وہ بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی پولیٹیکل پروٹیسٹ دیٹ وی ڈیل ود آل سارٹس آف پروٹیسٹ. تو جب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا کیا ہمارے میتھڈز ہیں اور کیا کیا ہمارے پاس ٹولز ہیں, سب سے پہلا ٹول ہماری ہوتی ہے عقل, کہ ہم بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں. ایک گریک فلاسفر سے کسی نے پوچھا کہ what is best in life, تو اس نے کہا جی the first best is never to be born, کہ آپ پیدا ہی نہ ہو, یہ سب سے اچھی بات ہے. تو اگر آپ پیدا ہو گئے ہیں تو پھر یہ کہ the second best is to die young. تو ہماری یہی فلاسفی ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ نہ ہو, نیگوشیٹ کر لیں. اب اس میں بھی 24 والا جو آ رہا ہے, اس میں بھی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو پولیس کی نمبر 1 پرائرٹی ہے کہ جی ان کو ہم سمجھا دیں, ان سے کوئی بات ہو جائے کہ یار پروٹیسٹ نہ کریں, تاکہ جو پبلک لائف ہے, جو سوشل آپ کی ایک موومنٹ ہے لوگوں کی, لوگوں نے دفتر جانا ہے, اسکولوں میں جانا ہے, بزنسز میں جانا ہے, تو وہ جو لائف ہے, ڈے ٹو ڈے لائف, وہ ڈسرپٹ نہ ہو. یہ ہماری سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے. اگر وہ فیل ہو جائے تو پھر ہم بات کرتے ہیں. اگر پروٹیسٹرز آ جاتے ہیں تو ہم ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وی اگین نیگوشیٹ. اگر وہ نہیں ہوتے پھر ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہوتا پھر آنسو گیس جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے, ربر بلٹ استعمال ہوتی ہیں, بیریئر استعمال کیے جاتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ ہم پریونٹ کر سکیں. تو یہ سارے ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں, میڈیا بھی دیکھتا ہے, وہ سارے ٹولز ہم ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے. لیکن جو کرکس ہے, پہلے میں نے بات کی, یہ بات میں آپ کے توسط سے اپنی فورس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منیمم یوز آف فورس ہماری پالیسی ہے. ہماری پالیسی ہے کہ ہر جان انسانی جو ہے وہ قیمتی ہے. وی آر دا پروٹیکٹرز آف ہیومن لائف. پولیس والے, وردی والے, ہم نے اپنے بندوں کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور اس سے بڑھ کے ہم نے پبلک کی بھی جان کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ ہمارا کہہ لیں کہ پرنسپل نمبر 1 ہے لا اینڈ آرڈر ہینڈلنگ کے اندر. اچھا سر, دوسرا یہ بتائیے گا کہ پورے پاکستان سے کیونکہ لوگ اسلام آباد کی طرف موو کریں گے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو دعویٰ ہے ان کا, تو پنجاب از دا موسٹ امپورٹنٹ پروونس. اس میں کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ کو بہت زیادہ نفری کی ضرورت ہے, اور دوسرے شہر جو ہیں جیسے لاہور ہے, فیصل آباد ہے, دوسرے بڑے شہر ہیں, تو ان کے حوالے سے کیا پلانز ہیں سر, اور کتنی نفری اوور آل آپ اس پہ ڈپلائی کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جو ہمارے اسپیسیفک پلانز ہوتے ہیں وہ ایک ایسی انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ جنرلی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہم پبلکلی اس سے شیئر کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اتنی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہر شہر کے بارے میں بتائی جا سکتی ہے. اسپیسیفکس جنرل پرنسپلز یہ ہیں کہ ہمارے ہر شہر کے لیے ایک سیکیورٹی پلان بنتا ہے, اور اس دفعہ بھی وہ سیکیورٹی پلان بنے ہوئے ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, جیسے ملتان ہے یا فیصل آباد ہے یا لاہور ہے, اس کے اندر کہاں پہ پروٹیسٹ ہو سکتا ہے یا کہاں پہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے, تو وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ہماری ڈپلائمنٹ اکراس پنجاب ہے, اور اس کی جو تعداد ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پورے پنجاب کی ڈپلائمنٹ دیکھیں تو وہ 70-80 thousand ایٹ لیسٹ ہماری ہوگی. اور اس کے اندر چونکہ میجر
جو پریشر ہے وہ آئے گا ہمارے راولپنڈی ہے، چونکہ اسلام آباد از دی ٹارگیٹ جو کیپٹل ہے، تو راولپنڈی کے اوپر آئے گا. پھر ادھر پنجاب سے جاتے ہوئے ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں راولپنڈی سے پہلے ان پہ آئے گا. کے پی سے آتے ہوئے ہمارا ڈسٹرکٹ اٹک ہے اس کے اوپر پریشر آئے گا. تو یہاں پہ ہماری جو کانسنٹریشن ہے فورس کی وہ زیادہ ہے. اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ لیسٹ 15-20,000 مین. زیادہ فورس ہم کیوں ڈپلوائے کرتے ہیں؟ اگین یہ بھی سیکیورٹی پرپز کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ لوگ ڈپلوائے کر کے ایک لڑائی جھگڑا پریونٹ کر سکتے ہیں بائی گیونگ دس میسج کہ یار وی آر ڈپلائڈ ان گڈ کوانٹٹی ان گڈ نمبر، پلیز ڈو ناٹ بریک دا لا. تو یہ ہمیشہ اٹس اے بیٹر اسٹریٹجی، بجائے اس کے کہ آپ تھوڑی ڈپلائمنٹ کریں اور وہاں پہ آپ کی جو فزیکل انگیجمنٹ ہے وہ ہو جائے اور پھر لوگ جو ہیں وہ زیادہ انجر ہوں. تو پالیسی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ کریں تاکہ ہم ڈٹر کر سکیں پروٹیسٹرز کو کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اچھا سر، اگر قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے، کیونکہ جس طرح سے جذبات ابھی نظر آ رہے ہیں یا کلیم کیا جا رہا ہے ڈو اینڈ ڈائی جیسے، پھر میں دوبارہ سے ذکر کروں گا، اس کے لیے کیا آپ کا پلان ہے کہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کریں گے؟ پھر دیکھیں، اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے کوئی بھی شہری، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا سمپل طریقہ ہے کہ وی وڈ انفورس دا لا. جو لوگ ادھر موقع کے اوپر کوئی بھی قانون شکنی کریں گے تو ویل اریسٹ دیم. ہماری ڈپلائمنٹ جو ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے علاوہ، اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا نظام ہے. ہماری جیل وینس کھڑی ہوتی ہیں، ہماری پوری ٹیمز کھڑی ہوتی ہیں جنہوں نے بندوں کو اریسٹ کر کے پھر بسوں میں بٹھا کے ایف آئی آر درج کرنی ہے، ان کی اریسٹ کرنی ہے، ان کو جیل بھیجنا ہے. تو نیچرلی جو بھی شہری قانون توڑے گا تو قانون ظاہر ہے اس کے مطابق پھر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. ایف آئی آرز ہوں گی، اریسٹ ہوں گی، اور لوگ جو ہیں وہ پھر ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں سو دیٹ دے فیس دی کانسیکوینسز آف بریکنگ دا لا. تو اس میں یہی ہماری اسٹریٹجی ہے. وی آر ناٹ اے پنشنگ اتھارٹی، یہ میں ایک ضرور بات کروں گا، اور یہ میں I'm also talking to the forces on ground کہ پولیس پنشنگ اتھارٹی نہیں ہے. پنشنگ اتھارٹی جو ہے وہ کورٹس ہیں. ہمارا کام ہے جو لا بریکر ہے اس کو اریسٹ کرنا اور اس کو عدالت کے حوالے کرنا. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا، جیسے آپ نے 5000 سے ابو پروٹیسٹ بتائے ہیں، مختلف پارٹیز بھی اور سٹیزن اور گورنمنٹ امپلائیز، تو جو پولیٹیکلی زیادہ، جیسے ہم نے یہ ریسنٹ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کی بات اگر ہم کریں تو اس میں کچھ لوگوں کی جانب سے اسلحہ بھی جو رپورٹ ہوا ہے کہ استعمال کیا گیا اور اس طرح سے فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے کہ مطلب، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ بھی ظاہری بات ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اسلحہ ان کے پاس ہو، تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پولیس والے یہی ایڈوائز کرتے ہیں اگر کوئی بندہ پروٹیسٹ کے لیے فرض کریں آ بھی رہا ہے کہ اسلحہ لے کے آنا جو ہے اٹ از آلویز ڈینجرس. کیونکہ جو اسلحہ ہے، شادیوں میں بھی آپ نے دیکھا لوگ خوشی کے طور پہ اسلحہ لے آتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ فرینڈلی فائر سے بندے مار جاتے ہیں. تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا جو بھی لوگ جن کے ذہن میں کوئی پروٹیسٹ کا ارادہ ہے کہ اسلحہ بالکل نہ لے کے آئیں. اسلحہ لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر گرفتاریاں ہوں گی، اسلحے کے پرچے بھی ہوں گے. ہم اپنی فورس میں بھی اسلحے کی ایک ریشو رکھتے ہیں، اسمال ریشو رکھتے ہیں. ہمارے وہ بندے جنہوں نے پروٹیسٹرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ایک پورا گیئر ہے. انہوں نے شیلڈ اپنی حفاظت کے لیے پہنی ہوتی ہے، ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں بیٹن ہوتا ہے، انہوں نے اپنے شن گارڈز پہنے ہوتے ہیں، تو اپنی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس چارج ماحول میں آپ پولیس کو اسلحہ دے دیتے ہیں جو فرنٹ پہ ہیں، جنہوں نے فیس کرنا ہے کراؤڈ کو، تو تھنگس کین گو رانگ. تو پولیس کی بھی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ a very small fraction of people کیری ویپنز، اور وہ فرنٹ پہ کبھی نہیں ہوتے ہیں، وہ بہت دور ہوتے ہیں. فرنٹ پہ وہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یوز آف فائر آرمز ڈیورنگ پروٹیسٹ جو ہے یہ ایڈوائزبل نہیں ہے. تو اگر پروٹیسٹرز لے کے آئیں گے اور پولیس والے ان کو دیکھیں گے اور ان کو ظاہر ہے ان کو اریسٹ کریں گے ہم، اور اگر ان کے پاس اسلحے کا لائسنس بھی ہے اور کیری کرنے کی بھی پرمیشن ہے، پھر بھی میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اسلحہ نہ لے کے آئیں. بعض دفعہ اپنے فرینڈلی فائر سے اس چارج ماحول میں
اپنے کسی بندے کا بھی نقصان ہو جاتا ہے, جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ شادی کے موقع بالکل پہ ایسے بہت سارے ایسے رپورٹ ہو رہے ہیں لوگ cases. تو خوشی کے لیے فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ابھی ریسنٹ ایک لڑکی death ہوئی ہے لاہور میں. لیکن اپنے ہی کسی بندے کو فائر لگ جاتا ہے. تو اسلحہ جو ہے یہ اٹس اے بیڈ آئیڈیا. اگر پروٹیسٹر لے کے جاتے ہیں اٹس اے ویری بیڈ آئیڈیا. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا, ابھی کیونکہ تین دن رہ چکے ہیں 24 نومبر کے لیے, تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا بھی پلان ہے یا کیے جا رہے ہیں ابھی, اور اس میں کوئی گرفتاریاں ہیں؟ کیونکہ پرتشدد واقعات میں پہلے بھی جو لوگ ملوث ہیں اور ان پہ FIRs بھی ہیں, جیسے کہ ابھی ریسنٹ ہماری علی امین گنڈا پور صاحب ہیں CM KP کے, ان پہ بھی FIRs ہیں اور وہ اشتہاری بھی ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے کیا ایسا کوئی پلان ہے گرفتاریوں کا؟ کیونکہ آلریڈی جو نامینیٹڈ ہیں لوگ جو پھر دوبارہ سے اگین اس میں کریں گے, تو ایسے اس کے بارے میں کیا پلان؟ دیکھیں, پریونشن از دا بیسٹ سولوشن. لا انفورسمنٹ کی جو ہماری فلاسفی ہے وہ ہے پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن, دو چیزیں ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز میں بھی ہم پریونٹیو میجرس لیتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو لوگ وائلنٹ ہیں, جن کی ہسٹری ہے وائلنس کی, ان کو ہم ان ایڈوانس جو ہے ان کی پریونٹیو کسٹڈی جو ہے وہ لیتے ہیں, ان کو جا کے اریسٹ کرتے ہیں یا ان کو وارن کرتے ہیں. ابھی چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم لا انفورسمنٹ ہیں, ہماری جو پہلی ذمہ داری ہے وہ لا کو رسپیکٹ کرنا ہے. ابھی ایک آنریبل کورٹ نے ایک لا کا سیکشن جو ہے وہ سسپینڈ کیا ہے, جس کے تحت ہم پریونٹیو اریسٹ کرتے ہیں. تو ہم اب اس لا کے تحت نہیں کر پائیں گے, لیکن کسی اور لا کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ وائلنٹ ایلیمنٹس ہیں, ان کی پریونٹیو جو اریسٹ ہوتی ہیں, دیٹ از آلویز پارٹ اینڈ پارسل آف یور پریپریشن. تو اس دفعہ بھی ہم ضرور جو وائلنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پریونٹ کریں تاکہ وہ وائلنس میں کنٹریبیوٹ نہ کریں. اچھا سر, پہلے تو جو دیکھا صورتحال کے پروٹیسٹ تھا 1 دن کا 2 دن کا, اور وہ آئے اور اس طرح سے چیزیں ہوئیں اور وہ ڈسپرس ہو گئے یا اریسٹ ہو گئے یا جو بھی اس کا وائنڈ اپ ہو گیا اس کو. لیکن اس دفعہ کا جو ان کا پلان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنا مطالبات منوا نہیں لیتے. تو اگر کراؤڈ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں یا کوئی آپ کی رکاوٹوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں, تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے, پھر ان کو آگے جانے سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, جو ابھی تک کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور ابھی تک کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ پولیس ہیز جنرلی ڈن ویری ویل. بہت چارجڈ جو کراؤڈز ہیں TLP کے بھی, ایون جو پولیٹیکل پارٹیز کے بھی, ان کے ساتھ پولیس ہیز بین ایبل ٹو ہینڈل دوز پروٹیسٹ ویری سکسیزفلی. جو پہلے بھی 2-4 اٹیمپٹس ہوئی ہیں کیپٹل کو ڈسرپٹ کرنے کی, جو وہاں پہ لائف ہے, تو اس میں پولیس ہیز سکسیزفلی تھوارٹڈ دوز اٹیمپٹس. میرا یہ خیال ہے, اور بیسڈ آن دا پریپریشنز جو ہماری ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس میں بھی پولیس جو ہے وہ سکسیزفلی ہینڈل کر لے گی سچویشن کو, اینڈ پولیس ول بی ایبل ٹو پریونٹ اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایز اے گورنمنٹ سرونٹ اینڈ ایز اے سٹیزن بوتھ یہ سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ جو ہے یا جو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کا جو ایکسپریشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے. لیکن یہ بالکل کانسٹیٹیوشن رائٹ نہیں ہے کہ اگر ایک کیپٹل ہے ایک ریاست کا جس کی 240 ملین پاپولیشن ہے, اس کیپٹل کو آپ ہفتے کے لیے, 2 ہفتے کے لیے, 6 ہفتے کے لیے یا 10 ہفتوں کے لیے وہاں کی لائف کو ڈسرپٹ کر دیں. نو اسٹیٹ کین افورڈ اٹ. پاکستان بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ہماری ہسٹری میں ایسے پروٹیسٹ ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام آباد جو ہے وہاں پہ لائف جو تھی وہ جیم رہی فار مینی ویکس. وہ ایک PAT کا PTI کا تھا, پھر ایک TLP کا جو دھرنا تھا جس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی. تو یہ جو دھرنے ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کسی بھی کنٹری کی جو کیپٹل ہے اس کی لائف کو ڈسرپٹ کرتے ہیں یا جیم کرتے ہیں, اس سے آپ کی اکانومی بہت سفر کرتی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, ان کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی ہماری جو سوشل لائف ہے, ڈے ٹو ڈے لائف ہے, ڈے ٹو ڈے بزنس ہے, اور وہ سفر نہ کرے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہیں فار دی اکانومی.
تو اس دفعہ بھی یہی کوشش ہے کہ جی پروٹیسٹ ہے، اگر وہ آتے ہیں ایک آدھ دن کے لیے، پولیس ان سے ڈیل کرتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آئی تھنک کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے، شاید اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ افورڈیبل نہیں ہوگا کہ جی کیپٹل کو بند کر دیا جائے یا جام کر دیا جائے فار a few days. I think it's not good for any of us. یعنی سر اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ پلان ان کا تو یہی ہے کہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں اور فل فلیج چارج کراؤڈ ہوگا، تو پولیس کی طرف سے کوئی ایکسٹرا چیزیں کی گئی ہیں لاسٹ ٹائم کی نسبت؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو چیزیں کنٹرول میں تھیں. جی لاسٹ ٹائم جو تھا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے شاید کوئی 3,000 لوگ تھے وہاں پر جو ڈیل کر رہے تھے، اینڈ اسٹل آئی تھنک کہ کافی حد تک وہ سکسیزفلی پولیس نے اس کو مینیج کیا. اس دفعہ 15 سے 20,000 وہاں پہ لوگ ہوں گے پولیس والے. ول ڈو آور بیسٹ کہ ہم بات بھی کریں ان کے ساتھ، اور بات کے علاوہ ہم ان کو روکیں بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید پولیس جو ہے اس چیلنج کو یقیناً بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لے گی. قبل از وقت کچھ بھی کہنا وہ تو ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا. You can just give your assessment based on the past experience. تو based on the past experience میرا یہ خیال ہے کہ we should be able to contain and we should be able to implement the law as it stands. سر پروٹیسٹرز کو روکنے کے لیے دوسرے جو بڑے شہر ہیں جیسے لاہور، فیصل آباد اور اٹک جیسے مین ہیں انٹرسٹ کے لیے، تو 24 سے پہلے سے ہی چیزوں کو جو ہے وہ پلان کرنا شروع کر دیا جائے گا یا 24 کو ہی کیا جائے گا؟ دیکھیں تمام جگہوں پہ جیسے میں نے کہا کہ سیکیورٹی پلانز جو ہیں وہ تمام ڈسٹرکٹ میں بن چکے ہیں سیکیورٹی پلانز، اور کیونکہ اس پروٹیسٹ کی کال جو ہے اس کو کافی دن ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے اپنے سورسز سے بھی. تو سیکیورٹی پلانز جو ہیں دے آر ان پلیس اینڈ وی آر ایز وی اسپیک ناؤ وی آر آلریڈی آن اٹ. تو ابھی تک کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں یا آگے چل کے جو ہے نا وہ گرفتاریوں کا ہے جیسے آپ پریونٹیو میئرز کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک میرے پاس کسی گرفتاری کی رپورٹ نہیں ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی اگر گرفتاریوں کے بغیر ہی ہم لوگوں کو قائل کر لیں تو دیٹ آئی تھنک، جیسے میں نے کہا دیٹ از دی فرسٹ بیسٹ. لیکن اگر ہمیں کانڈکٹ سے پتہ چلے گا آن گراؤنڈ، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پولیس والے جو ہمارے لوکل ڈی پی اوز ہیں وہ کنونس کر لیتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کریں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ ظاہر ہے پھر the law takes its course. اچھا سر، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، جیسے کے پی سے جو ہے نا سی ایم صاحب ادھر سے آتے ہیں اسلام آباد کی طرف جانے کے لیے، تو ان کے ساتھ سرکاری ظاہری بات ہے مشینری بھی ہے، وسائل بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا میجرمنٹس ہیں؟ اس کے حوالے سے آئی تھنک کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ڈائریکشن لاسٹ ٹائم اس پہ گئی تھی کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان میں جو سرکاری وسائل ہیں وہ استعمال نہ کیے جائیں آن بیہاف آف اینی پولیٹیکل پارٹی. تو آئی ہوپ کہ وہ جو ڈائریکشن گئی ہے اس کی روشنی میں یہ ہونا تو نہیں چاہیے. لاسٹ ٹائم ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں نا کچھ ایسے گورنمنٹ امپلائیز پہ. جی ایسے ہی. تو اس بار بھی یہی کے پی میں ہوا ہوگا کہ جی تو اگر گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں اگینسٹ دی ڈائریکشن اور لاز اینڈ رولس وہ استعمال ہوں گے تو وہ ظاہر ہے پھر کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیل کرے گی اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ریسورسز کے پی گورنمنٹ کے استعمال ہوں گے. تو اس کا سوال کہ وہ اس سے کیسے کریں گے، وہ تو کے پی گورنمنٹ میں جو آفیسرز ہیں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اندر سرکاری وسائل جو ہیں ان کو استعمال کرنے پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن یہی ہے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے. سر اب لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دیں گے پروٹیسٹرز کے لیے کہ جس طرح سے انتظامات ہیں، چیلنج ہیں اور آپ نے اپنا پورا پلان بھی تیار کر لیا ہے، تو ابھی تک کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کہ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں، 2-3 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشنس کے اندر، جس میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے اور رائٹ ٹو اسمبلی ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے. اب
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल है, मैं आपसे खुली बात करूँगा कि अभी पिछले दिनों में यूके में एक वाक़या हुआ, एक फेक न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुए, लोग इंजर्ड हुए, घरों को आग लगाई गई, दुकानों को आग लगाई गई। ये एक महज़्ज़ब मुआशरे की मैं बात कर रहा हूँ कि एक महज़्ज़ब मुआशरे में जहाँ पे मेजॉरिटी लोगों की तालीम याफ्ता है, एक फेक न्यूज़ के ऊपर वहाँ पे भी इतना हंगामा हुआ कि काफ़ी नुकसान हुआ और लोगों को एक्सपेडाइटेड ट्रायल के थ्रू 2-2, 3-3, 4-4 साल की सज़ाएं हुई। उसी तरह का एक वाक़या हुआ पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी। पंजाब कॉलेज के अंदर एक फेक न्यूज़ रेप की जो है वो आई और उससे बहुत डिसरप्शन हुई। 1,14,000 लोग हमने डिप्लॉय किए उन प्रोटेस्ट को कंटेन करने के लिए जो स्टूडेंट्स के थे, हमारे बच्चे थे, इस मुल्क के बच्चे थे, तो ज़ाहिर है वो हमने उनको भी हैंडल करना था तरीके से। तो पहली बात ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फेक न्यूज़ में बहुत फ़र्क है, ये हमें सीखना चाहिए बहसीयत कौम, और कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम अब्यूज़ ना करें, उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। इसी तरह जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, उसके अंदर हम अपना प्रोटेस्ट ज़रूर रजिस्टर करवाएं, लेकिन उसको वायलेंट ना बनाएं, तोड़ फोड़ ना करें। आप जो सोशल लाइफ है, बिज़नेस लाइफ है, उसको डिस्टरप्ट ना करें, शहरों को ऑक्यूपाई करने का प्लान ना करें। तो रीज़नेबलनेस जो है ये टेस्ट होता है पुलिस के अंदर। पुलिस कोई भी एक्शन लेती है तो हम कहते हैं रीज़नेबल यूज़ ऑफ फोर्स। रीज़नेबल इज़ अ टेस्ट फॉर एवरी सिटीज़न, कि जो भी हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनको रीज़नेबल तरीके से एक्सरसाइज करें। ये मैसेज है मेरा शहरियों के लिए, बहसीयत पुलिस ऑफिसर। यही मैसेज मेरा बहसीयत पुलिस ऑफिसर, बहसीयत कमांडर, बहसीयत पुलिस लीडर अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो DPOs हैं, चाहे वो हमारे SDPOs हैं, चाहे वो हमारा कांस्टेबल ऑन द ग्राउंड, कि हमारी जो ड्यूटी है उसका टेस्ट भी रीज़नेबलनेस है। हमने रीज़नेबल होना है वाइल डीलिंग विद द प्रोटेस्टर्स। यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो हमने मिनिमम रखनी है, और ये हमारी कोई दुश्मन के साथ जंग नहीं है, हमारे अपने शहरी हैं। हमने कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देनी। कोई कानून तोड़ेगा उसको हमने अरेस्ट करना है, उसको हमने रोकना है, लेकिन स्टेइंग विद इन दी लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ रीज़न, क्योंकि ये मुल्क जो है इसने रहना है, कायम रहना है इंशाअल्लाह। और ये जो पुलिस फोर्स है इसने अपनी ड्यूटीज़ अगले 100 साल भी करनी है, और ये इस मुल्क के जो अवाम है इन्होंने भी इस मुल्क में रहना है हमेशा। तो हम सबको जो रीज़नेबल होने का टेस्ट है वो सबको पास करने की ज़रूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन है, पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट में FIRs जो हुई हैं जिन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज किया, सरकारी इमलाक को नुकसान, गाड़ियों को आग लगा दी या इस तरह मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा गया, तो इस हवाले से जो FIR में दफ़ात हैं वो भी ज़रा बता दीजिएगा किस किस की कौन सी दफ़ात होती हैं, और इसका जो आम शहरी है, जो प्रोटेस्टर है, उनके कैरियर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़ाहिर बात है जब होगा तो उनके लिए आगे भी मसाइल होंगे। तो ये भी ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। देखें, जो सेक्शंस आते हैं उसमें वायलेशन है, अगर 144 जो है वो इम्पोज हुई है, वो वायलेट होती है तो 188 सेक्शन के तहत पर्चा दर्ज होता है। अगर लोग वायलेंट हो जाते हैं 4, 5, 6, 7 लोग, तो हमारे 148, 149 वो सेक्शंस लगते हैं। इसी तरह तोड़ फोड़ जो है तो उसमें नुकसान, या अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है तो हमारी दफ़ात जो हैं हर्ट की वो उसमें अट्रैक्ट होती हैं। अगर कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जैसे आग लगा दी जाती है और कोई बस जला दी जाती है या कोई पुलिस की गाड़ी जला दी जाती है, तो फिर हमारे और जो सख्त कवानीन हैं जिसमें समटाइम्स ATA के सेक्शन भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ATA जो है उसके भी ब्रॉड डेफिनेशन है। तो देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ सेक्शंस ऑफ लॉ जो अप्लाई होते हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ज़ाहिर है कानून का प्रिंसिपल है कि हर एक को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर किसी ने छोटी वायलेशन की है तो छोटा सेक्शन ऑफ लॉ है, छोटी पनिशमेंट है। बड़ी वायलेशन है तो बड़ा सेक्शन ऑफ लॉ है, बड़ी पनिशमेंट है। तो जो आपका दूसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं इसको ना धमकी समझा जाए, ना इसका मकसद है किसी को डराना, लेकिन ये एक हकीकत है। मेरा अगर बेटा है वो किसी ऐसे जाता है किसी जगह पे जहाँ पे मुझे ख़दशा है कि कानून शिकनी होगी और FIR दर्ज होंगी,
تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ نہ جائیں. تو ایز لانگ ایز پیپل ڈو ناٹ وائلیٹ لا, ایز لانگ ایز پیپل ڈو ناٹ انگیج ان وائلنس, آئی تھنک آل از گڈ. جہاں پہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, وائلنس کرتے ہیں, ایف آئی آرز درج ہوتی ہیں, تو یہ تمام شہریوں کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ اس ایکٹیویٹی کو اوائڈ کریں.